ہمارا کربلا صرف 10 محرم کو نہیں ہوتا، 12 مہینے الحمدللہ ہمارا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ چلتا ہے۔ ہم بتاتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ہم بتاتے ہیں کہ علی اکبر کون تھے، علی اوسط کون تھے، علی اصغر کون تھے، ہم بتاتے ہیں نبی علیہ السلام کے خاندان کے افراد کون تھے، اہل بیت عظام کے افراد کون تھے، ہم بتاتے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام، مرتبہ، شان، علو مراتب کیا تھے، ہم بتاتے ہیں زینب کا مقام کیا تھا، رقیہ کا مقام کیا تھا، ام کلثوم کا مقام کیا تھا، ہم بتاتے ہیں نبی علیہ السلام کے دامادوں کا مقام کیا تھا، سسروں کا مقام کیا تھا، ہم بتاتے ہیں نبی علیہ السلام کے یاروں کا، تابعداروں کا، وفاداروں کا، حبداروں کا، پیروکاروں کا، تابعداروں کا، جانثاروں کا مقام، مرتبہ کیا تھا، ہم بتاتے ہیں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات، بنات طیبات، بیویاں، بیٹیاں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ ہم تو 12 مہینے بتاتے ہیں، صرف 12 مہینے میں 12 دن اور 10 دن ہم صرف نہیں بتاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا فرمایا اور ایک سوال اس کے دل و دماغ میں بٹھایا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تم از خود پیدا ہو گئے ہو یا تمہیں پیدا کرنے والا کوئی ہے، تم خود بخود بن گئے ہو یا تمہیں کسی نے بنایا ہے، تم خود بخود دنیا میں آ گئے ہو یا تمہیں کسی نے دنیا میں بھیجا ہے، تم اپنا خالق خود ہو یا تمہارا خالق کوئی اور ہے، تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے یا تمہیں کسی نے بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ تو دنیا میں انسان آیا نہیں ہے، اسے بھیجا گیا ہے۔ دنیا میں انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، کچھ وقت کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں انسان راحت، سکون، اطمینان اور آرام کے لیے نہیں آیا، یہاں محنت، کام کاج، افعال، اعمال کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ وقت کے لیے اور کچھ محنت کے لیے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات کو، یہ زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچ سکے، یہ آزما سکے، یہ دیکھ سکے کہ کس کا عمل بہترین عمل ہے۔ تو دنیا یہ پریشانیوں کی آماجگاہ ہے، دنیا تکلیف دہ مراحل ہے، دنیا یہ بے سکونی کا عالم ہے، یہاں 100% سکون نہیں ہے، یہاں 100% راحت نہیں ہے، یہاں 100% اطمینان نہیں ہے۔ 100% سکون، 100% راحت، 100% اطمینان اور 100% آرام دہ مرکز، محور اور گھر، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر میں بلاتا ہے، وہ سلامتی کا گھر ہے، وہ سکون والا گھر ہے، وہ اطمینان والا گھر ہے، وہ راحت اور آرام دہ گھر ہے، اور اسی کا نام جنت ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے شاندار بنائی اور بہترین بنائی، ایسی بنائی کہ کتابوں میں لکھا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں،
وہ جنت کیسی ہے، اس کے محلات کیسے ہیں، اس کے پلاٹ کیسے ہیں، اس کی جگہ کیسی ہے، اس کے باغات کیسے ہیں، اس کے آبشاریں، نہریں، پانی، انعامات، نعمتیں، خدابندی وہ کیسی ہے، فرمائیں کہ کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں اور کسی کانوں نے سنا بھی نہیں اور کسی کے دل و دماغ پہ وہ باتیں آئی بھی نہیں۔ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی بتلا کر گئے ہیں کہ جنت کیا ہے، جنت کے انعامات کیا ہے۔ جنت یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو جگہ ہے وہ جنت ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہی آخری آسمان، ساتوں آسمانوں کے اوپر، وہاں پر فرمائیں کہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت کو سجایا ہوا ہے، اور یہ جنت اس کے کئی درجات ہیں، 100 درجات اس کے لکھے ہیں، 100 درجات جنت کے۔ ایک درجہ دوسرے درجے سے اتنا فاصلہ ہے جیسے 100 سال کی مسافت ہو، 100 سال انسان کو پہنچنے میں لگ جائے، اتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ نے ہر جنت کے ہر درجے میں فاصلہ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ آخری ادنا سا جو جنتی جنت پہ جائے گا اس کے بارے میں لکھا ہے 80,000 خدام اس کے ہوں گے، 80,000 خدام، نوکر چاکر۔ اور اس دنیا کی یوں سمجھ لیں کہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ تو اللہ بہتر جانتے، 10 گنا زیادہ اس کو وہ جنت پہ اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے۔ آخری جنت پہ جانے والا 72 حوریں، بیویاں جنت میں اس کے منتظر ہوگی۔ پھر جنت میں انسان جائے گا، عیش و آرام، راحت، سکون، اطمینان، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی اس کے لیے پریشان کون مرحلہ ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ بیماری نہیں، مرض نہیں، کوئی تکلیف نہیں، پیشاب اور پخانہ تک جنت پہ نہیں ہے۔ انسان کھائے گا، خوب کھائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جو چاہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ مانگنا تو دور کی بات ہے، چاہت ہوگی، دل دماغ میں ایک بات آئے گی، یار مجھے زنگر کھانا ہے، مجھے تکہ کھانا ہے، مجھے اور لذت والی چیز کھانی ہے، اسی وقت تیار ہو کے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے جی میں جو بات آئے گی ہم تمہارے سامنے تشتری میں پیش کر کے رکھ دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے تمہیں پیش کیا جائے گا، جو تم بولو گے تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آج تو انعامات ہی انعامات ہیں۔ کھانے کے بعد پیشاب پخانے سے بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پاک رکھیں گے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ صرف ایک ڈکار آئے گا، اور ڈکار سے بھی آج تو دنیا میں کوئی ڈکار لے تو بدبو پھیلتی ہے، ایک عجیب مہک نکلتی ہے، لیکن جنتی کھانا کھانے کے بعد جب ڈکار لیں گے اس ڈکار سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی، مشک و عنبر کی خوشبو۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں جو محل اور پلاٹ عطا فرمائیں گے، سونے اور چاندی سے بنے بنائے اینٹ، اور اس پہ گارے جو ہوں گے وہ مشک و عنبر سے اللہ تعالیٰ تیار کر کے جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ پھر جنتیوں کو وہاں جمعہ بازار لگے گا، وہ جمعہ بازار جائیں گے اور وہاں ایک ہوا چلے گی، اس ہوا سے وہ گرد و غبار جو اٹھیں گے، وہ گرد و غبار بھی عجیب قسم کے نور اور روشنی کے ساتھ ان کے چہروں پر، کپڑوں پر وہ پڑیں گے اور انتہائی حسین و جمیل ہو جائیں گے، مزید خوبصورت ہو جائیں گے۔ ان کے گھر پہ جب وہ آئیں گے تو وہاں کی بیویاں پوچھیں گی، آج تو تم مزید، تمہارے چہروں پہ نکھار آ گیا، تمہارے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو گیا، تم تو مزید خوبصورت ہو گئے ہو۔ تو وہ بتائیں گے ہم جنت کے جمعہ بازار سے ہو کر آ رہے ہیں، کوئی وہاں پریشانی نہیں ہوگی، ہر شخص اپنے درجے میں، اپنی منزل میں، اپنے گھر میں خوش و خرم ہوگا۔
یہ نہیں کہ اوپر کے بالا خانوں کو تو بہت اچھی جگہ ملی ہے، مجھے تو یہ جگہ سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ یہ ذہن سے باتیں نکال دیں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون۔ یہ باتیں لغو، بیکار، فضولیات، لا یعنی باتیں اللہ تعالیٰ دل و دماغ سے نکال دیں گے۔ تبھی تو 72 بیویاں ہیں، 72، یہاں تو 2 بیوی برداشت نہیں ہوتی کہ سوتن کس طرح برداشت ہو، وہاں 72 حوریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور جنت میں جو دنیا کی بیوی ہوگی وہ جنت پہ جانے کے بعد 72 حوروں کی سردار ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس جنت پہ جو دنیا کی بیوی ہوگی اتنا حسن و جمال پیدا کر دیں گے کہ وہ مجال ہے پھر 72 بیویوں کو، حوروں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ انعامات کی صورت میں دیں گے، اور پھر انتہائی کڑیل جوان کی صورت پہ، کڑیل جوان، یہاں بچہ بھی مرے گا، بوڑھا بھی مرے گا، لیکن جنت پہ جائے گا پھر کڑیل نوجوان کی صورت پہ، 30 اور 32 اور 33 سال کی عمر لکھی ہے کتابوں میں، اتنی عمر ہوگی جو انسان کے ابھرتے ہوئے ایک نکھار اور جوانی ہوتی ہے، شباب ہوتا ہے اور جوانی کا ایک عروج ہوتا ہے، اس عروج کے زمانے میں شباب اور جوانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ جنت پہ عمر عطا فرمائیں گے۔ یہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے، مسلمانوں اور متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر نہریں ہوگی، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں اور پانی کی نہریں اللہ تعالیٰ نے وہاں تیار کر رکھے ہیں، شہد کی نہریں، یہ 4 نہروں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، تو اس کے لیے تیاری ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل صالح کریں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ جَنَّةً وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ شرط یہ کہ وہ ایمان لائے اور عمل صالح، نیک اعمال سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کریں۔ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے تو جنت و باغات ہوں گے اور نہریں بہہ رہی ہوگی جن کے نیچے سے، اور پھر کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، ہر طرح کے پھل انہیں اللہ تعالیٰ مہیا کریں گے، پیش کریں گے۔ یہاں تو سیزن ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، موسم کے حساب سے پھل آئیں گے، لیکن وہاں کوئی موسم کا اعتبار نہیں ہے، وہاں کوئی موسم کا اعتبار نہیں ہے، انتہائی پرسکون ماحول ہوگا، اور ایسا ماحول ہوگا نہ گرمی نہ سردی، نہ گرمی نہ سردی۔ لا يرون فيها شمس ولا يرون فيها زمہریرا، نہ وہ سورج ہوگا نہ وہ ٹھنڈک ہوگی کہ بالکل گرمی ہو انسان اس سے پریشان ہو جائے، اور بالکل ٹھنڈک ہو تو انسان اس سے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ برف کوئی ہاتھ پہ اٹھا کر دکان سے لے کر گھر تک جا رہا ہو، آپ ذرا دیکھیں، اور ٹھنڈک کی وجہ سے وہ ہاتھوں کو بدلتا رہتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جنت پہ اللہ تعالیٰ پرسکون ماحول رکھیں گے، اور علماء نے سمجھانے کے لیے یوں فرمایا جیسے فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، نہ گرمی نہ سردی، فرمایا ایسا ماحول اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت پہ عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ کہ وہ ایمان لائیں اور ایمان کے تقاضے کے مطابق جو اعمال ہے وہ بروئے کار لائیں، تو یہ جنت ہے، اور 100% سکون وہیں پر ہے۔ دنیا میں 100% سکون نہیں ہے، یہاں راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، یہاں سکون بھی ہے، یہاں پریشانی بھی ہے، یہاں خوشی بھی ہے تو غمی بھی ساتھ ساتھ ہے، یہاں شادی کے بارات ہے تو یہاں پر جنازے کی بھی بارات نکلتی ہے، دونوں چیزیں یہاں پر چلے گی، دونوں چیزیں۔ دنیا میں پہلا شخص آیا اور انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام آئے، اور انسانیت کی پہلی عورت اور انسانیت کی ماں حضرت حوا علیہ السلام آئی، یہ دونوں بھی پریشان ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے، 2 بھائی ہیں، قابیل اور حابیل ہے۔ قابیل نے بھائی کو قتل کیا، حابیل کو، اور حابیل جو ہے وہ سگا بھائی ہے، اور آدم علیہ السلام کی سگا بیٹا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، سگا بیٹا دنیا سے چلا گیا تو ماں باپ پریشان نہیں ہوں گے، ان کے سامنے ان کا لخت جگر قتل ہو گیا، تو پہلا شخص اور پہلے والدین دنیا میں آئے وہ بھی پریشان رہے ہیں،
تو دنیا یہ پریشانیوں کی آماجگاہ ہے، اور کوشش یہ ہم پریشانی سے متاثر نہ ہو۔ یہ نہیں کہ پریشانی آ گئی تو ہم اللہ کے احکامات سے پیچھے ہٹ گئے، پریشانی آئی تو ہم عبادات اور طاعات سے پیچھے ہٹ گئے، پریشانی آئی تو ہم نمازوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم عبادات کو یہ نہ کہیں کہ مجھے کام ہے، کام کو کہیں کہ مجھے عبادت کرنی ہے، نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے یا عبادت کا وقت اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت شروع ہونا ہے، اور وہ کام کاج میں لگا ہوا ہے، اب کام سے کہیں کہ بھائی کام تھوڑا رک جا، اب مجھے عبادت کرنی ہے۔ ایک بندہ کام میں لگا ہوا ہے، یہ نہیں کہ اب میں کام میں ہی لگا رہوں اور عبادت اور نماز رہ جائے۔ کام سے اب کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے جانا ہے۔ عبادت سے نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے آخری رکعت میں چلا جاؤں گا، ابھی تو 15 منٹ ہے، وہ کرتے کرتے اذان ہو گئی، سنتیں ہو گئی، جماعت ہو گئی، اب جناب ذہن میں بات ہی نہ رہی کہ نماز نکل گئی، تو ہم نے کام کو کام سمجھا، بس کام کو ہم نے عبادت کے طرز پہ نہیں لایا۔ تو ہم دنیا میں رہیں، پریشانیوں سے متاثر نہ ہو۔ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کافر کے لیے جنت ہے، وہ ہر طرح سے آسائش ہو، زیبائش ہو، نمائش اور بہترین زندگی گزار رہا ہے کافر، اس کے لیے تو ہر طرح کی جنتیں، انگلینڈ ہے، کینیڈا ہے، فرانس ہے، روڈس ہے، امریکہ ہے، اس کی ریاستیں ہیں، دبئی، وہ ساری جگہ جہاں انگریز پھیلے ہوئے ہیں، ان کے آپ اماجگاہ دیکھیں، ان کی رہائش گاہ دیکھیں، انہوں نے جنت نما محل بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن مومن مسلمانوں کے لیے فرمائیں کہ یہ دنیا قید خانہ ہے۔ جس طرح قیدی قید کے اندر، جیل کے اندر اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتا، اپنی مرضی کا آرام نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کا چل پھرن نہیں کر سکتا، فرمایا اسی طرح مومن دنیا کے اندر اپنی مرضی کا جی نہیں سکتا۔ تبھی تو اس کو کہا گیا ہے کہ رب چاہی زندگی گزار، من چاہی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تبھی تو اس کو کہا گیا ہے کہ اپنی چاہت پوری نہیں کرنی، رب کی چاہت پوری کرو گے، پھر تم رب کی چاہت پوری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت کو بھی پورا کر دیں گے۔ ہم اگر اپنی چاہت کو پورا کرنے کے پیچھے پڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی چاہتوں میں الجھا کر رکھ دیں گے، ہماری چاہت بھی پوری نہیں ہوگی، ہماری چاہت بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ نبی علیہ السلام عبادت کو اولین درجہ کس طرح دے رہے ہیں، امت کو سبق سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ انہوں نے بستر کو تھوڑا زیادہ نرم کر دیا تاکہ نبی علیہ السلام تھوڑا آرام فرما لیں۔ صبح فجر کی نماز میں اٹھتے ہوئے تھوڑی سی پریشانی ہوئی، سستی ہوئی کہ انتہائی نرم آرام دہ بستر بچھا دیا گیا۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا آپ نے بستر میں کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تاکہ بستر نرم ہو جائے اور آپ کو سکون اور آرام مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، کہا کہ نہیں، اس سے فجر کی نماز میں، صبح کی نماز میں اٹھتے ہوئے تھوڑی پریشانی ہو گئی تھی۔ آج تو ہم چاہتے ہیں ٹھیک ٹھاک گدے ہو اور 3 تکیہ لے کر سوئے کہ پاؤں میں بھی ہو، بازو میں بھی ہو، گردن میں بھی ہو، اور ہر طرح سے تاکہ نیند کا ایسا غلبہ ہو کہ فجر کی نماز پھر ہم وقت پہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکیں۔ یہ تو شیطانی حملہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا، رات میں جب انسان سوتا ہے تو اس کے سر پہ شیطان 3 گٹا لگاتا ہے، 3 گروہ باندھتا ہے۔ اگر وہ فجر کی نماز میں اٹھ گیا تو ایک گروہ کھل گیا، اور پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسرا گٹان کھل گیا، پھر اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو تیسرا گٹان کھل گیا، پھر وہ پورا دن تیبن نشیطن، وہ خوش و خرم زندگی گزارے گا، پورا دن تر و تازہ رہے گا، اور جس کام میں ہاتھ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرمائیں گے، کام کو پورا کروا دیں گے۔ لیکن اگر یہ شخص فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تو فرمایا 3 گٹان اس کے بندھے ہوئے، شیطان نے باندھا تھا، شیطان نظر نہیں آیا، اس کے گٹان بھی نظر نہیں آتے۔ فرمان رسول صادق کے
جو نبی علیہ السلام کہہ کر گئے وہ صبح صادق قیامت تک وہ سچا پیغام رہے گا۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سمندر کی طغیانیاں جوش و خروش عروج پر ہو سکتا ہے، آسمان کی بلندیاں ختم ہو سکتی ہے، زمین کی پستیاں ختم ہو سکتی ہے، انسان ختم ہو جائے، چرند پرند ختم ہو جائے، کائنات کا نظام تباہ برباد ہو جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو ارشاد نکلے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان پھر جب دیکھتا ہے کہ وہ نہیں اٹھا فجر کی نماز میں اور تینوں کے ٹان اس کے بندھے ہوئے تو اس کے کان پہ پیشاب کرتا ہے، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان پہ پیشاب کرتا ہے، اور پھر وہ اٹھتا ہے تو سستی، کاہلی، نیستی اور نحوست اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، جس کام میں ہاتھ رکھتا ہے وہ کام بگڑ جاتا ہے، پھر وہ کام وقت پر نہیں ہوتا، وقت کے بعد بھی وہ وقت پر نہیں ہوتا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بستر کو اتنا نرم نہ کیا جائے کہ صبح نماز کے وقت پریشانی ہو۔ تو یہ عبادت کو ہم کوشش کریں، پریشانیاں آئیں تو ہم عبادات کو اس کا جنازہ نہ نکالیں، عبادت وقت پر ہو۔ جنگ موتا ہوا اردن کے علاقے میں، جو حجاز کا علاقہ ہی شمار ہوتا ہے، اردن کا علاقہ، وہاں جنگ موتا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ بھیجا تھا صحابہ کرام کا، اور صحابہ سے فرمایا کہ ایک ایک کو نام لے کر، کہ پہلے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ جھنڈا تمہارے ہاتھ پہ رہے، یہ اسلام کا جھنڈا ہے اور یہ بلند رہنا چاہیے، اور اگر تم شہید ہو گئے تو تم زید بن حارثہ کو دے دینا، اور اگر وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ ابن رواحہ کو دے دینا۔ یہ نبی علیہ السلام نے پیغام دیا کہ جھنڈا گرنے نہ پائے، جھنڈا سرنگو نہ ہونے پائے۔ اہل کتاب میں سے کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس نے فرمان رسول سنا تو فوراً کہہ پڑا کہ میں یہ کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام نے جو تمہیں پیغام دیا، یہ تینوں صحابہ باری باری شہید ہوں گے۔ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، اے جعفر تم جھنڈا اپنے ہاتھ پہ رکھو، اور شہید ہونے سے پہلے یہ جھنڈا اپنے دوسرے بھائی زید کو دے دینا، اور وہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ ابن رواحہ کو دے دینا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرما دی، یہ ایک کے بعد ایک صحابی شہید ہوں گے۔ بار کے نقطے کی بات جو مجھے کرنی ہے وہ آگے ہے۔ جنگ کا معرکہ شروع ہوا اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ جھنڈا تھا، تیر برسا، ان کے بازو کاٹے گئے، ان کو مظلومانہ شہادت کا سامنا ہوا، وہ جھنڈا گرنے نہ پایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھنڈے کو اٹھایا اور بازو سے انہوں نے چپٹ لیا، اور پھر اس کے بعد وہ بھی شہید ہونے لگے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خیمے کے اندر تھے اور کئی دن سے بھوکے تھے، نیند کی حالت پہ تھے۔ انہیں کسی جگایا، ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ تمہارا نمبر آ چکا ہے، زید بن حارثہ میدان جنگ میں ہے اور اس سے جھنڈا نہ گرنے پائے، لہذا تم بھاگو، جلدی جاؤ۔ یہ نیند سے اٹھے اور کمزوری ہے، نکاہت ہے، کئی دن سے کچھ کھایا پیا نہیں۔ آج ایک صحابی کے ہاتھ پہ انہوں نے کھجور کا ایک خوشہ دیکھا، گچھا دیکھا، انہوں نے کچھ توڑ کے ان کو دیے، وہ کھجور لے کر منہ پہ رکھے ہی تھے، فوراً خیال آیا، نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ زید بن حارثہ سے جھنڈا گرنے نہیں دینا، اور ایسا نہ ہو وہ جھنڈا گر جائے اور میری تاخیر ہو جائے اور شہادت کے رتبے پہ فائز ہونے پر مجھے بھی تاخیر نہ ہو جائے۔ چھوڑو، دنیا کی کھجوریں بہت مل جائے گی، جنت پہ اللہ تعالیٰ میرے لیے وہاں پر بہت سا سامان تیار کر رکھے ہیں۔ یہ تصور پیش کیا ہے۔ یہ تصور آج ہمارے اندر کس مسلمانوں کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرمان پر سب کچھ قربان کرنے والے لوگ تھے، وہ آگے بڑھے اور زید بن حارثہ شہید ہوئے، فوراً جھنڈا اپنے ہاتھ پہ لیا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس جنگ کے اندر، جنگ موتا کے اندر، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ جھنڈا گرنے نہ پایا، پھر کسی اور نے جھنڈے کو اٹھایا۔ یہ تصور انہوں نے پیش کیا کہ اتنی دیر بھی نہ ہو جائے کہ جھنڈا گرے اور میرا نمبر آئے اور میں شہید ہو جاؤں، دنیا میں اس کھجور کے پیچھے پڑوں گا، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت پہ اس سے بہترین کھجور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہاں جا کر نوش کروں گا۔ یہ تصور انہوں نے پیش کیا۔ پھر کربلا کے ریگستانوں میں اور دشت کربلا میں یہ لوگ افراد جو گئے تھے، خاندان نبوت، اہل بیت اعظام کے افراد راستے سے جا رہے ہیں کربلا کے میدان پہ،
حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہمارا کربلا صرف 10 محرم کو نہیں ہوتا، 12 مہینے الحمدللہ ہمارا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ چلتا ہے۔ ہم بتاتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ہم بتاتے ہیں کہ علی اکبر کون تھے، علی اوسط کون تھے، علی اصغر کون تھے، ہم بتاتے ہیں نبی علیہ السلام کے خاندان کے افراد کون تھے، اہل بیت عظام کے افراد کون تھے، ہم بتاتے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام، مرتبہ، شان، علو مراتب کیا تھے، ہم بتاتے ہیں زینب کا مقام کیا تھا، رقیہ کا مقام کیا تھا، ام کلثوم کا مقام کیا تھا، ہم بتاتے ہیں نبی علیہ السلام کے دامادوں کا مقام کیا تھا، سسروں کا مقام کیا تھا، ہم بتاتے ہیں نبی علیہ السلام کے یاروں کا، تابعداروں کا، وفاداروں کا، حبداروں کا، پیروکاروں کا، تابعداروں کا، جانثاروں کا مقام، مرتبہ کیا تھا، ہم بتاتے ہیں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات، بنات طیبات، بیویاں، بیٹیاں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ ہم تو 12 مہینے بتاتے ہیں، صرف 12 مہینے میں 12 دن اور 10 دن ہم صرف نہیں بتاتے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بغاوت ہے اور بے وفائی ہے کہ ان کا تذکرہ صرف 10 دن تک ہو۔ ان کی زندگی اتنا مختصر زندگی ہے، 52، 53، 56، 57 سال ان کی عمر زندگی گزری ہے، اور اس کو اسی انداز میں نہج پہ بیان کرنے کی کوشش ہو کہ وہ نماز کس طرح پڑھتے تھے، وضو کس طرح کرتے تھے، دعوت اور تبلیغ کس طرح کیا کرتے تھے، میدان میں جب نکلتے تھے تو وہ تلوار کس طرح چلایا کرتے تھے، بہادری کیا تھی کہ وہ نواس رسول تھے، جس نبی نے جنگ کے موقع پہ کہا تھا انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ وہ نبی تلوار لے کر میدان پہ اس طرح کودتے تھے، آج اس کا نواسہ میدان کربلا میں اسی طرح جوان مردی کے ساتھ اور جرات اور بہادری اور شجاعت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں۔ خواب دیکھا، بیٹا ساتھ ہے علی اکبر، 18 سال ان کی عمر ہے، کڑی الجوانی شروع ہو رہی ہے۔ باپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آج عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب ہے؟ کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے ہمارے قافلوں کے ساتھ موت بھی جا رہی ہے، موت بھی جا رہی ہے، یعنی ہمیں آگے جانے کے بعد شہادت والا مقام ملے گا، ہمیں موت آئے گی۔ اب بیٹا آپ دیکھیں، واقعی بیٹا ہے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پہلا سوال کیا ابا آپ مجھے یہ بتائیے ہم حق پر ہیں نا، ہم حق راستے پر ہے نا؟ کہا جی ہاں ہم حق راستے پر ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم جا رہے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ کہا کہ بس ہم حق پر ہیں، اللہ کے راستے پہ ہیں، اللہ کی رضا ہمیں ملے گی، ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شہادت کو ہم تو پہلے دن سے زیور سمجھتے ہیں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہ تو زندگی ہے، شہادت تو زندگی ہے، شہادت تو سعادت ہے، شہادت تو نعمت ہے، شہادت تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے شہادت کے رتبے پہ فائز کرتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کو اس طرح سہارا دے رہے تھے، اور یہ نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان سے پیچھے ہٹنے کا سوچ رہے تھے، ان کا قدم آگے ہی تھا۔ انہوں نے کہا یزید ہو، شمر ہو اور سلیمان ابن ربیع ہو، اخنس ہو، کوئی بھی ہو، ہم ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ یہ تصور انہوں نے پیش کیا، اور انہی لوگوں کے بارے میں، انہی پیاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پیغمبر اپنے غلاموں کو، اپنے یاروں کو، اپنے تابعداروں کو، صحابہ اہل بیت کے افرادوں کو کہہ دیں کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایمان لائے ان کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، سب سے جنت کا اور بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ تصور ہم نے پیش کرنا ہوگا، ہم نے ان کے یاروں کے سوانح حیات زندگی کو پڑھ کر اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ بہت تقریریں ہو گئی، بہت بیانات ہو گئے، آج لوگ صرف دلچسپی لینے کے لیے سنتے ہیں، وہ فلاں بات تھی، فلاں بیان تھا، فلاں تقریر تھی، فلاں خطابت کے جوشیلے انداز تھے، یہ تو ہم نے پہلے بھی سنا، کوئی نئی بات ہو۔ ہماری
تقریریں، ہماری تاریخ وہ نئی نہیں ہے، پرانی ہے۔ مسواک ہم دانت میں کرتے تھے تو دانت ہی میں کریں گے۔ کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی مبلغ آپ کو آ کر نہیں بتائے گا کہ مسواک کو کان پہ رگڑنا ہے۔ ہمارا دین اسلام پرانا ہے۔ ہمارا دین اسلام جس طرح 1400 سال پہلے آیا تھا اسی طرح من وعن موجود ہے۔ وہی پرانی بات سننی ہوگی اور اسی پر ہم کوشش کریں سننے کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں۔ سننے کا مطلب تو یہ کہ اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ ہم یہ حدیث سنتے رہتے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ اب اس کو ہم نے سن تو لیا ہے، لیکن اس پر عمل کتنا ہے؟ ہم نے سنوارا کتنا اپنے آپ کو؟ کیا آیا ہم نے قرآن کریم سیکھا ہے؟ آیا ہم نے دوسرے کو قرآن کریم سکھانے کا جذبہ رکھا ہے؟ پھر کتنی مرتبہ ہم نے یہ حدیثیں سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے حدیث فرمایا کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت پہ داخل کریں گے۔ اب ہمیں بتائیں کہ ہم نے یہ حدیث کتنی مرتبہ سنی ہے، لیکن سننے کے بعد ہم نے آج تک اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، اللہ کے ذمے میں ہو جائیں گے، اللہ اپنی ذمہ داری سے جنت پہ داخل کریں گے۔ حدیث سنتے تو رہتے ہیں، اسی لیے فضائل اعمال کی تبلیغ میں علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ علم و عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ بار بار ایک حدیث بیان ہوتی ہے، تکرار ہوتا ہے، بار بار کا مطلب یہی ہوتا ہے علم و عمل کا جذبہ ہو جائے، ایک علم آئے اور پھر اس پر عمل ہو جائے، یہ جذبہ ساتھ ہو تو ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو از خود نہ بدلے، از خود نہ بدلے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر نرمی اور عاجزی انکساری پیدا کرنی ہوگی۔ حدیث کے اندر یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت پہ وہ لوگ داخل ہوں گے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جنت پہ وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، یعنی جلدی معاف کرنے والے، جلدی مان جانے والے، جلدی معاف کرنے والے اور جلدی مان جانے والے۔ آج ہم اپنی ذات کے لیے کسی ایک کی ترش روئی بھی برداشت نہیں کرتے، ایک جملہ برداشت نہیں کرتے، چاہے کہ اس کی تھپڑ ہم برداشت کریں، اپنی ذات کے لیے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہاں فرمائیں کہ سب سے جلدی معاف کرنے والا اور سب سے جلدی مان جانے والا اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جنت پہ ایسے شخص کو جنت پہ داخل فرمائیں گے۔ تو ہم اپنے آپ میں اندر جذبہ پیدا رکھیں کہ ہم کوشش کریں اپنے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ دے، اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف کا سامنا ہونا بھی پڑتا ہے تو کوشش کریں ہم معاف کریں گے، ہم کوشش کریں گے اس کو جلدی جو ہے مان جائیں گے، اس کو منانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، بیدار کریں، توبہ اور استغفار والی زندگی گزاریں۔ عمل کے بعد بھی فرمائیں استغفار ہو۔ فرض نماز ہو گئی، نبی علیہ السلام کا ورد چلتا تھا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تیری عبادت کی ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کمی کوتاہیاں ہوئی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اگر کوئی کمی کوتاہی ہو استغفر اللہ، اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے اندر غرور تکبر نہ ہو کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، ہم نے عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، اب وہی لے کر جبریل امین آئے گا ہمارے پاس پیغام لے کر جاؤ تم جنتی ہو، ایسا نہ ہو۔ فرمائے استغفار کا ورد ہو۔ ہمارے شیخی و سند اعظم مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر گناہ ہو جائے 2 کام فوراً کر لیا کرو۔ نمبر 1 فوراً توبہ کر لو۔ توبہ یہ نہیں کہ کانوں میں ہاتھ پھیرنے کا نام توبہ توبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ کا لفظ کہے، کانوں پہ ہاتھ پھیرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ فرمائیں کہ فوراً توبہ کر لیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صلاۃ توبہ ہی پڑھ لیں اور اس کے بعد استغفار کا ورد استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ اور احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں توبہ کے قبول ہونے کی شرط ہے، یعنی اس شخص نے توبہ کر لی، ایک تو یہ کہ گناہ کو فوراً توبہ کر لے، اور دوسرا یہ کہ اس گناہ کی طرف واپس پلٹ کے نہ جائے اور اس گناہ پر ندامت کے آنسو بھی بہائے،
فرمایا یہ 3 شرطیں پائی گئی تو اس کا توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کارگر ہے، فائدہ مند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نیک عورت گزری ہے جو 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ان سے عجیب سوال ہوا، اور سوال یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کریں گے یا نہیں؟ انہوں نے بہت پیارا جواب دیا اور کہا کہ یہ بتاؤ توبہ کی توفیق تمہیں کس نے دی ہے؟ شخص نے کہنے لگا توبہ کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے۔ کہا جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کریں گے، شرط یہ کہ سچے دل سے توبہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی ٹھکی اور سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ شرط یہ کہ اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی بدل کر نیک اور اعمال اور ایمان کی طرف اور احکامات الہیہ کی طرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔